मैं इमरान खान के साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकता। ये मतलब फरोश है। लोग जो हैं वो आपको एक सियासतदान के तौर पर संजीदगी से नहीं लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कोई ऐसा लम्हा आया जहाँ पे आपको पछतावा हुआ हो कि ये मेरा फैसला गलत था? नहीं, मैं तो मौसीकी में इसलिए आया था ताकि मैं सियासत कर सकूं। खतरनाक सियासतदान है या फिर जज्बाती गुलकार? सियासत शायद खतरनाक होगी। कभी दोस्ती का अगर हाथ आए इब्रार हक की जानिब से तो आप दोस्ती मुनाफिकों के करेंगे? साथ कोई दोस्ती नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। कोई एक सीट पार्लियामेंट में क्यों नहीं हासिल कर सकी? एक ही दफा सारी सीटें हासिल करेगी। माइक उतारा कहता जी मेरी इंसल्ट हो रही है। शाद भट्टी उठ के गया था, वो भी लगाते हैं ना। क्या प्लान था या फिर वो कंटिन्यूसली प्रोग्राम में हो गया? क्या मैं कहूँ, बेवकूफ से वो लड़की है। मैं तो बूट पॉलिश नहीं कर सकता कभी आज तक, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। आज तक जो भी इक़्तिदार तक पहुंचा है वो बूट पॉलिश करके ही पहुंचा है। फिर हम नहीं सब यही पहुंचेंगे। कहते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हमारे साथ गपशप के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने फ़न मौसीकी में अपना नाम बनाया और मौसीकी की दुनिया में अपना नाम कमाने के बाद सियासत की दुनिया में कदम रखा। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद और गुलकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत मिजाज ठीक है आप? जी बिल्कुल खैरियत है। बिल्कुल खैरियत है। अच्छा ये बताएं कि जब आपने मौसीकी की दुनिया में, सियासत की दुनिया में कदम रखा तो कभी कोई ऐसा लम्हा आया जहाँ पे आपको पछतावा हुआ हो कि ये मेरा फैसला गलत था? नहीं, मेरा तो फैसला ही शुरू से सियासत करने का था ना। मैं तो मौसीकी में इसलिए आया था ताकि मैं सियासत कर सकूं। तो इसलिए ये तो पछतावे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दुनिया में इतना जुल्म है, इतनी परेशानी है, इतनी भूख गुर्बत है, महरूमी है, इसको किसने ख़त्म करना है? हम लोगों में से किसी ने करना है ना। मुझे पता था कि जब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा या पॉपुलर नहीं होऊंगा या वेल नोन नहीं होऊंगा, मैं ये बड़े पैमाने पे नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए अपने वालिदैन की किताब में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ के मुझे समझ आ गई थी कि इधर एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास जो एक लोग होते हैं, तबके होते हैं, इनका एक बड़ा जत्था बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये मुल्क ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ किया था। कोई पछतावा नहीं है मुझे। कोई पछतावा नहीं है। सियासत की आपको पता है जो दुनिया है उसमें सच बोलने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है और आजकल जिसने भी आज तक जितने भी सच बोला उसकी कीमत अदा की। आपके नज़दीक सच की कीमत क्या है? सच की कीमत तो कुर्बानी होती है। देखें, ये जितने लोगों की आप बात कर रहे हो ना, ये कोई सच वच नहीं बोलते। अगर ये सच बोलते होते तो सबसे पहले इनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो ऐसे ना आते जिस तरह के इनके पास आए। इनके साथ सारे हैं कौन? तीनों पार्टीज़ को आप देख लो, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी। इनके साथ जागीरदार, सरमायादार, माफियाज हैं सारे। तो इन्होंने कौन सा सच बोलना है? अगर ये सच बोलें तो सबसे पहले तो वो भाग जाए ना। जिन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो इनके साथ अगर आ जाए। इमरान खान मिसाल के तौर पे बड़ा अपनी तरफ से सच बोलने की कोशिश करता था, तो उसके साथ जब लोग आए तो वही आए ना सारे। तो सच कौन सा बोला उसने उनके सामने? वो तो उसके साथ रहे। और जब हुकूमत में भी आए तो उस वक्त भी उन्होंने ठीक ठाक पैसा बनाया, ये खुद ही बनाता रहा बल्कि। तो सच वच कोई नहीं बोलता इनमें से। ये 300-300 कनाल में, हज़ारों कनालों में, फिर वो बिलावल हाउस टाइप घरों में रहते हैं। ये तीनों जो पार्टीज़ हैं, इनके जो सबराहान हैं, वो चाहे शरीफ लोग बरदरान हों या शरीफ ख़ानदान, या वो भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान हो, चाहे वो इमरान खान हो, इन्होंने कुछ सच वच नहीं बोला। सच सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। मुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। आपने आज तक क्या कीमत अदा की? मैं मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो मैंने मौसीकी जो है वो ख़त्म कर दी है अपनी, बिल्कुल छोड़ दी है। मेरा ज़रिया मुआश यही था। फिर उसके अलावा देखें, आपके इर्द गिर्द जितनी मिडिल क्लास होती है ना, जो अपर मिडिल क्लास जो मेरे तबके के अंदर भी थे, और फिर जब मैं बहुत मशहूर हो गया तो मेरी बहुत सी वाकफ़ियत हुई। दोस्ती मैंने कभी अमीर लोगों से नहीं की, आज तक नहीं की, लेकिन वाकफ़ियत मेरी होगी उनसे। उनमें चैनल के मालकान भी थे, उसमें प्रेसिडेंट्स भी थे, उनमें प्राइम मिनिस्टर्स भी थे, सब हर किस्म के लोग थे, जनरल्स भी थे, जजेस भी थे। लेकिन जब मैंने सियासत शुरू किया ना, तो मैंने जो नारा लगाया है वो इस तबके के ख़िलाफ़ लगाया है जो पाकिस्तान के अंदर खरबपति अरबपति लोग हैं, और वो यही सारे हैं। तो अब वो लोग मेरे से एकदम हट गए हैं। तो सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि मेरी जो सोशल लाइफ है और जो सोशो इकोनॉमिक मेरा जो एक पैराडाइम था,
وہ شفٹ ہو گیا ہے، اور اب میں صرف عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ لوگ نہ تو میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہوں اور نہ یہ مجھے کوئی ہیلپ کریں گے آئندہ۔ یعنی آپ کی جو بڑے بڑے تعلقات، بڑی بڑی دوستیاں بڑے بڑے لوگوں سے تھی، وہ ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے پیسے جڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا جو رہن سہن ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ تو اب تو میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہ رہا ہوں، اور جو میری انویسٹمنٹس ہیں چھوٹی موٹی بھائیوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ، اس سے میں اپنا گزارا کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آپ جب گاتے تھے تو آپ کا دل بھی ساتھ گاتا تھا، تو اب بتائیں جب آپ سیاست کرتے ہیں تو کبھی دل خاموش ہو جاتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ سیاست میں تو دل اور دماغ دونوں بولتے ہیں، دونوں دھڑکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب کن پٹی پہ ایسے ہو، تو وہ کہتے ہیں نا دماغ دھڑک رہا ہے اس وقت آپ کا، جب ادھر ایک نس جو ہے وہ آپ کی ایسے کرنا شروع کرتی ہے، یا عام طور پہ سٹریس میں کرتی ہے، یا عام طور پہ جب آپ بہت ہی زیادہ کسی چیز کے اندر بہت ہی انوالو ہو جائیں تو اس وقت کرتی ہے، جذباتی کیفیت کے اندر بھی کرتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دل کا تو ایسے ہی معاملہ، ہم کہتے ہیں نا کہ دل تو ایک دھڑکتا ہوا آرگن ہے جو کہ خون کی سپلائی میں کرتا ہے، خون کی سپلائی کرتا ہے آپ کے بدن کو، لیکن اصل چیز تو دماغ ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے جو سیاست کے بعد دماغ کو اور دل کو سکون پہنچا ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچا تھا آج تک، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مقصد ہے جس کے لیے میں اب اسٹرگل کر رہا ہوں یا لڑ رہا ہوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک گلوکار ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک سیاستدان کے طور پر سنجیدگی سے نہیں لیتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو اس طرح تو پھر جو عمران خان ہے یہ 1997 میں 8 کی 8 سیٹیں ہار گیا تھا اپنی، اور یہ لڑا بھی عام لوگوں سے تھا۔ میں تو لڑا تھا نا سمبولکلی لڑا تھا، جب ایک ہی دفعہ میں الیکشن لڑا ہوں 2018 میں، اگلی دفعہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر دیا اور اعلان کر دیا پارٹی میں کہ میں الیکشن ہی لڑوں گا، کیونکہ مجھے نہیں خواہش کسی کی کوئی چیز بننے کی، عام لوگوں کی پارٹی بنائی ہے، عام لوگ ہی کچھ بنیں گے۔ تو جب میں لڑا تھا تو میں عمران خان کے سامنے لڑا تھا، شہباز شریف کے سامنے لڑا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا تھا، اور یہ اس وقت لڑا تھا جب کہ نواز شریف اور آصف زرداری دونوں نہیں لڑ رہے تھے، ادروائز میں ان کے سامنے لڑتا۔ تو یہ ان تینوں سے تو میں جیتنے کے لیے نہیں لڑا تھا نا، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان سے کون جیت سکتا تھا اس وقت، یہ تو سبراہان تھے۔ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھے نہیں دیں گے ووٹ یا میرے ساتھ نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پارٹی بھی نہیں بنا سکتا پھر تو اس لیے میں تو اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ 8 سیٹیں ہار کے عمران خان نے، اس کے بعد عام لوگوں سے ہارا وہ، اس کے بعد وہ پرویز مشرف کے پاس گیا، پرویز مشرف نے اس کو سیٹ لے کے دی 2002 میں۔ میں تو بوٹ پالش نہیں کر سکتا کبھی آج تک، کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ جتنے مرضی لوگ میرے پاس آ جائیں اور آ کے کہیں جی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے بل بوتے پہ کریں گے جو کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تو بوٹ پالش سے بنا ہوا آدمی ہے۔ جواز صاحب، آپ آج تک جو بھی اقتدار تک پہنچا ہے وہ بوٹ پالش کر کے ہی پہنچا ہے۔ تو پھر ہم نہیں پہنچیں گے۔ کہتے تھے میں ہم بوٹ پالش نہیں کریں گے، سب کو بوٹ پالش کرنے پڑے، جو بھی ہے ان کو بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو ان کو بوٹ پالش کر کے کچھ حاصل کرنا تھا نا، مجھے تو حاصل نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں برابری پارٹی کے بارے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پارٹی یا میں، ہم لوگ پاکستانیوں کو پہلے ہدایت اور عقل دینے آئے ہیں، یہ تو ووٹ ان سے لینے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی انسان کے اندر شعور ہی نہ ہو کسی چیز کا، تو اس سے آپ ووٹ لے کے بھی کیا کریں گے؟ وہ ووٹ لے کے جب آپ اس کا ووٹ لے کے جب آئیں گے اقتدار میں، اور آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو اسی کو سمجھ نہیں آئے گا، تو وہ تو آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے فلسفیانہ اور نظریاتی طریقے سے، اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر تو یہ حال ہے کہ آرٹیکل 3 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر تمام لوگ جتنے بھی ہیں، ان تمام لوگوں کو ریاست کا فرض ہے کہ ان کی اہلیت کے مطابق ان سے کام لیا جائے اور ان کے کام کے مطابق ان کو معاوضہ دیا جائے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے ہمارا، آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو آئین اور قانون کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی میں سلمان راجہ کو سنتا ہوں، وہ فروڈیا جیسا وکیل سارا وقت یہی بولتا رہتا ہے، وہ جو آئین اور قانون، اچھا میرے کان پک گئے ہیں، آئین اور قانون، آئین اور قانون، آئین اور قانون۔ اس ملک میں کروڑوں غریب لوگ اور لوور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے کون سا آئین اور قانون ہے اس ملک کے اندر؟ کیا ان کو پینشن ملتی ہے؟ ان کو کیا ان کو کوئی سوشل سیکورٹی ملتی ہے؟ کیا ان کو کوئی اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی اوور ٹائم ملتا ہے؟ کیا ان کا منیمم ویج اتنا ہے کہ وہ اس میں ایک انسان کی طرح زندگی گزار سکیں؟
تو ادھر کون سا آئین اور قانون ہے؟ یہ صرف کھرب پتی ارب پتیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے آپس میں، یہ عمران کی یا نواز شریف کی یا آصف زرداری کی، تو اس کے اندر ان کے وکیل آ جاتے ہیں مہنگے مہنگے، اور یہ پیراشوٹر وکیل ہوتے ہیں، یہ آگے سیاست بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر، اور یہ آگے کہتے ہیں جی آئین اور قانون، آئین اور قانون. اور بھائی آئین اور قانون تو ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر، میں تو یہ صاف کہتا ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو سیاست میں کر رہا ہوں اس کے اندر ہی سے سب کچھ نکلے گا. ادروائز اگر عام لوگوں کی ایک پارٹی نہ بنی، بڑی پارٹی نہ بنی جو ان لوگوں کو چیلنج کرے، تو یہ ملک ایسے ہی رہے گا. اچھا، آپ کی ابھی کی باتیں سن کے میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ آپ پھر سیاست میں احتجاجاً آئے ہیں یا پھر کسی خواب کی تکمیل کے لیے آئے ہیں؟ احتجاجاً تو آنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہوتے، جہاں ادارے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں احتجاجاً نہیں آیا، میں ایک پلان کے ساتھ آیا ہوں. البتہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب انسان ادھر آئے تو اس کے ذہن میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو مقصد تو ہے ہی یہی کہ اس ملک کے تمام لوگ خوشحال ہوں، اس ملک کے تمام لوگوں کو ترقی ملے. یہ صرف چند امیروں کا ملک نہیں ہے اور یا اشرافیہ کا ملک نہیں ہے. ابھی تک تو یہی ہے کہ انہی کا ملک ہے. باقی تو انہوں نے لوگ جو اپنے کام کے نکل ہی رکھے ہوئے ہیں، نوکر، کمی کمین، ملازم، اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کا کوئی رسپیکٹ ہے، کیونکہ ادھر تھانوں میں کچہریوں میں جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح ان کی کتنی کو وقت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد تو یہی ہے کہ پورے پاکستان کی اجتماعی ترقی کی اور خوشحالی کی بات کی جائے. اور جب خوشحالی ملتی ہے نا صوبیہ، تو عزت خود ہی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، نوجوانوں میں آپ خاصے مقبول ہیں، تو نوجوانوں کو ایک مصرے میں کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں آج کی نوجوان نسل کو؟ وہ میں نے ایک گانا گایا ہوا تھا، اس کا مصرعہ میں بول دیتا ہوں. وہ ہے کہ امید جواں دلوں میں یہاں ہے، ہم جیسا کوئی زمیں پہ کہاں، بدلیں گے دنیا ہم ہیں نوجوان. تو یہ ہے میرا میسج. 2017 میں آپ نے برابری پارٹی کی بنیاد رکھی، تو اس کے بعد سے اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کوئی ایک سیٹ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حاصل کر سکی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری پارٹی ایک ہی دفعہ ساری سیٹیں حاصل کرے گی. ہاں، یہ جو ایک سیٹ حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگوں نے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنے لیے اور فائدے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ایک سیٹ مل جائے. ایک سیٹ سے کیا ہوگا؟ ایک سیٹ سے کبھی کچھ ہوا ہے آج تک؟ دیکھیں اس ملک کے اندر میں پھر یہی کہوں گا، ہم 2017 میں پارٹی تو صرف رجسٹر ہوئی تھی. ہم نے سٹارٹ کیا تھا 3 جنوری 2018 سے. 3 جنوری 2018 سے لے کے جولائی تک، 25 جولائی تک ہمارے پاس یہ تقریباً 6-7 مہینے تھے. تو اس کے اندر ہم نے الیکشن پہلا لڑ لیا اور اچھے خاصے ہم نے لوگ کھڑے کر دیے. اب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو اگر یہ شعور آ جائے کہ آپ نے کھرب پتی ارب پتی لوگوں کی پارٹیوں کو نہیں ووٹ دینا کیونکہ آپ کھرب پتی ارب پتی نہیں ہیں، آپ عام لوگ ہیں، یہ شعور اگر ان کو آ جائے تو پھر ہی یہ پارٹی بڑی ہوگی. اور ہماری پارٹی چلے گی کراؤڈ فنڈنگ سے. ہماری پارٹی امیروں کے پیسوں سے نہیں چلے گی. تو ہماری جو پارٹی کراؤڈ فنڈنگ سے چلتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ سے 2 کروڑ ممبرشپ چاہیے. پر غریبوں کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوتا. بہت کم پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. آپ جب 1 کروڑ ممبرشپ ہو اور آپ ان سے صرف 100 روپیہ مہینہ لیں، صرف 100 روپیہ مہینہ، تو آپ کے پاس بنتا ہے تقریباً 1 ارب روپیہ مہینے کا. اور آپ کے 12 ارب روپے بنتے ہیں سال کے، اور 60 ارب روپیہ بنتا ہے 5 سال کا. یہ پارٹی اس طرح کی چلانے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس پیسے سے کوئی ووٹ خریدنے نہیں ہوتے، آپ نے لوگوں تک جانا ہوتا ہے اپنا میسج لے کے. ہمارا جو فقدان ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک جا نہیں پا رہے، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے رکاوٹوں کا سامنا ہے. یہ 3 پارٹیاں بڑی، یہ رکاوٹ ہے ہمارے سامنے. سب سے بڑی تو عمران خان اسپیشلی خود ہے، کیونکہ یہ جب سے میں آیا ہوں اس نے اپنے سوشل میڈیا ٹیموں کو ہدایت دی ہوئی ہے اور اپنے میڈیا کے اندر بھی لوگوں کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ اس آدمی کی بات نہ جائے آگے. اور مجھے باقاعدہ بلاک رپورٹ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی 2 پارٹی تو سائلنٹ رہتی ہیں، وہ بھی کوئی سپورٹ آف کورس نہیں دیتی. ان کا اپنا وہ ہے، سوشل میڈیا انہی کا سب سے بڑا ہے کیونکہ اربوں روپیہ ہے ان کے پاس. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو پتا ادارے ہیں، وہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں دیتے، کیونکہ جب تک بوٹ پالش نہیں کروں گا تو سپورٹ کیوں دیں گے وہ؟ اور وہ میں نے کرنی نہیں ہے. جو مرضی ہو جائے،
کیونکہ مجھے اپنے لیے کرنا نہیں ہے. ممبرشپ کا آپ کا پلان ہے, یہ کس حد تک اچیو ہو گیا اب تک؟ یہ تو دیکھیں نا, اب آپ یہ انٹرویو چلائیں گے اور یہ لوگوں تک جائے گا تو اسی طرح ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے صوبیہ, مجھ سے اس وقت سب ڈرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو یہ بڑی بات لگے گی لیکن میں آپ کو بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں. آپ میرے جیسے بندے کو کسی بھی ٹی وی کے پروگرام میں بٹھائیں, 2 منٹ میں طبیعت اب کی صاف کر دوں گا, کیونکہ سب کے فائلیں ہیں, سب کے جو ہیں غلطیاں, جرائم, گناہ بھی کہہ رہے ہیں چلے, وہ سب موجود ہیں. میرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. میں ابھی چیلنج کر رہا ہوں پھر کہ اس ملک میں ایجنسیز ہیں, اس ملک میں اور بھی لوگ ہیں, وہ میرے خلاف کوئی فائل بنا کے دکھائیں. وہ بنا ہی نہیں سکتے. اور یہ اتنا جو صاف آدمی جو کہتا ہے وہی کرتا ہے, کوئی ہے نہیں پاکستانی سیاست میں. اور میں مڈل کلاس سے ہوں, پڑھے لکھے خاندان سے ہوں. یہ سارے لٹیرے ہیں, یہ سارے ڈرامے باز ہیں, یہ فراڈیے ہیں. عمران خان سب سے بڑا فراڈی ہے ان میں. تو یہ سب لوگ جو ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کی فائل نہیں ہوتی آپ کمپرومائز بھی نہیں ہوتے. میری فائل نہیں ہے, میں کمپرومائز نہیں ہوں. تو اس لیے میں تو بوٹ پالش نہیں کروں گا کبھی بھی, جو مرضی ہو جائے. لیکن لوگوں کو آنا پڑے گا. اگر پارٹی یہ بنانی ہے تو لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. فنڈ تو دینا علیحدہ بات ہے, ان کو اس پارٹی کے اندر منظم کر کے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ الیکشن بھی لڑنے پڑیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی جانا پڑے گا. اچھا, طبیعت صاف کرنے کی آپ نے بات کی. فی الحال آپ نے ریسنٹلی طبیعت صاف کی ہے فضا علی کی, وہ بتائیں وہ کیا پلان تھا یا پھر وہ کنٹینیوسلی پروگرام میں ہو گیا؟ کیا میں کہوں, بیوقوف سے وہ لڑکی ہے. پہلی دفعہ جب مجھے ملی تھی نا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ کے گانے سنتی ہوں. پھر اس کو ایک ڈرامے میں لیا گیا. کب کی بات ہے, کب ملی؟ یہ تو بہت پرانی بات ہے, میرا خیال ہے 2001 کی بات ہوگی شاید. اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس میں ایک ڈرامہ بہت بڑا ایک بن رہا تھا, آپ کو شاید یاد ہو, اس کا نام ہے مہندی. ہاں جی ہمایوں سعید اس میں اپوزٹ کردار. اس کے اندر اس کو انہوں نے ایک ہیروئن کے طور پہ لیا. 4 ہیروئنس تھیں, 4 اس میں ہیرو تھے. اور وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا بڑا ڈرامہ تھا. اس کے اندر میرا خیال ہے ایک دو ہمایوں نے مجھے بتایا تھا, یا ہاں میرا خیال اسی نے بتایا تھا کہ 23-24 منٹ کی تو صرف ایڈورٹائزنگ تھی اور اس سے پہلے کبھی ملی نہیں تھی کسی ڈرامے کو. اس کے اندر پھر یہ آئی تو میرے گانے کی وجہ سے تو مشہور ہوئے میں سارے. وہ جو مہندی کی یہ رات جو ہے وہ اس ڈرامے کا گانا ہے یہ. تو اس کے بعد بھی یہ جب بھی مجھے ملتی تھی پھر یہ پروگرام بھی ہوسٹنگ کرتی رہی تو مجھے بڑی تعریفیں کر کے بلاتی بھی رہی. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ منافقت کرتے ہیں نا اور آپ جاہلانہ منافقت کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ لوگ جو نا, یہ جو ایکٹریسز, ماڈلز اور یہ جو سنگرز, عورتیں بھی مرد بھی, عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو. وہ تو مدینہ کی ریاست بنا رہا ہے اپنی جعلی سی, تو آپ کا تو ڈانس وانس ختم ہو جائے گا اس سے. تو اس بیوقوف کو تو سمجھ ہی نہیں آئی نا میری بات. میں نے کہا کہ اس نے اس بات پہ پتہ نہیں کیا بولنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو لاتوں کے بھوت ہیں, اچھا لوگ آئیں ہمیں لاتیں ماریں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب آپ سوچو کہ کس قسم کی منافقت ہے کہ جب تک مجھے لاتیں نہیں پڑیں گی میں ڈانس کرتی رہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے, مطلب عورتوں کے لیے یہ کتنی بری بات ہے, باقی تمام عورتوں کے لیے جو یہ کام دل سے اور خوشی سے اور شوق سے کر رہی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ایسی جاہلانہ بات کر کے. تو چونکہ وہ لاجواب ہو گئی تھی, اسی طرح اشاد بھٹی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کی بھی میں نے طبیعت صاف کی, وہ تو اٹھ کے چلا گیا. اس نے مائک اتارا, کہتا جی میری انسلٹ ہو رہی ہے. حالانکہ بک بک اس نے سٹارٹ کی تھی. ہوا یہ تھا کہ یہ بول رہا تھا جب بھی میں عمران کو کچھ کہتا تھا یا پولیٹیشینس کو, یہ میرے پہ آیا تھا. میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہا تم یہاں آگے بیٹھو, میں نے تو تمہیں پوڈ کاسٹ نہیں دیا. یہ مجھے پوڈ کاسٹ کا کہہ رہا تھا کم از کم 2 مہینے سے, اشاد بھٹی. میں سے کہہ رہا تھا میں نے نہیں کرنی پوڈ کاسٹ. کرنی ہے اگر تمہارے میں ہمت ہے تو لائیو کرو. اور یہ میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس کا سارا, کہ جب یہ مجھ سے پوچھتا رہا, اس نے لائیو نہیں کی, یہ بھاگ گیا. کیونکہ ظاہری بات ہے ٹاؤٹ سا تو یہ آدمی ہے, پہلے بھی فوج کے ساتھ تھا, ابھی بھی کسی دھڑے کے ساتھ ہوگا فوج کی. تو مجھے جب یہ بھاگ گیا تو کامران شاہد نے اور اس کے پروڈیوسر انجم نے اس کو اسپیشلی مجھے انوائٹ کر کے عید شو پہ اس کو بھی بلایا, اور یہ پلان تھا باقاعدہ. اچھا یہ پلان تھا, اس کو بلایا گیا اور اس نے, تاکہ یہ میرے ساتھ نا, کیونکہ پوڈ کاسٹ نہیں کر سکا, اپنا ارمان نہیں نکال سکا, تو آج یہ میرے ساتھ نا الٹی سیدھی باتیں کرے فضول قسم کی. جب اس نے 1-2 دفعہ کی تو میں نے اس کو سنانی شروع کر دی. میں نے کہا تو بڑا منافق آدمی ہے. اور یہ تو اس نے اپنا مائک اتارا اور کہتا جی میری انسلٹ ہو گئی ہے, وہاں سے بھاگ گیا. تو یہ سارا سینیریو بنا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے فضا سے کہا کہ جی یہ بول دو, اس کے بارے میں یہ بول دو. میں جا چکا تھا ذہن میں رکھے,
انہوں نے مجھے کہا شو ختم ہو گیا ہے، اور میں چلا گیا، مجھے لگا شو ختم ہو گیا واقعی. یہ بعد میں پھر بیٹھ گئے سارے. تو جب یہ بیٹھے تو انہوں نے میرے پیچھے کیا یہ سارا کچھ. فضا کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ میرے سامنے یہ بات کرے، کیونکہ ایک آدمی کا نا ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کا ایک امیج ہوتا ہے شوبز میں. میرے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا میرے سامنے. اس نے میرے پیچھے کی ہے یہ بات، اور یہ سب سے بری بات ہے کہ انہوں نے لگائی ہے. دیکھیں اگر انہوں نے سہیل بڑائچ صاحب جیسے آدمی کے خلاف اتنی فضول اس نے گفتگو کی ہے، اور وہ انہوں نے ایڈٹ نہیں کی، انہوں نے لگا دی ہے، اور میرے پیچھے میرے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ بھی لگا دی ہے، تو کیا ان کو ایڈٹ کرنا چاہیے تھا؟ وہ پورشن جب شاد بھٹی اٹھ کے گیا تھا وہ بھی لگاتے ہیں نا. وہ صرف اس لیے کہ دوستی ہے شاد بھٹی کی اس کے ساتھ، کامران شاہد کے ساتھ، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھائی ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کامران شاہد کو بھی خیال کرنا چاہیے. شاد بھٹی تو خیر ویسے ہی بہت ہی فضول آدمی ہے، اس کو میں کیا کہوں. اور اس کے کامران شاہد کے پروڈیوسر کو انجم کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ آپ کے شو پہ آئے گا کوئی نہیں اس طرح. اگر آپ لوگوں کی انسلٹ کریں گے سہیل بڑائچ صاحب جیسے لوگوں کی، تو کوئی نہیں آئے گا آپ کے شو پہ آئندہ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا نیوز کی مینجمنٹ اور میاں عامر صاحب، ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. وہ جناب میں دیکھ رہا ہوں دوبارہ پروگرام شروع ہو گیا ہے، وہ روز بیٹھا ہوتا ہے، روز ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی نہ تو ان کو رسپانسبلٹی کا پتہ ہے میڈیا پہ جو ہونی چاہیے، نہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھکڑ پن کیا ہے، شودھ پنا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت فضول بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور فضا جو ہے وہ تو ویسی بیوقوف ہے، میں تو اس کو یہی کہوں گا. اچھا، اگر جواد احمد کو کبھی سیاست چھوڑنی پڑے تو وہ کیا موسیقی کی دنیا میں واپس جانا چاہے گا یا پھر کوئی تیسرا راستہ اپنائے گا؟ نہیں، میں تو سیاست ہی کروں گا مرتے دم تک، کیونکہ اس دنیا کے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. اس دنیا کے جو مسئلے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں حل ہو جائیں گے اور میں پھر آرام سے انجوائے کروں گا. میں کہوں گا سب انجوائے کریں، میں بھی کرتا ہوں. ابھی تو مجھے انجوائے کرتے ہوئے صرف ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو انجوائے نہیں کر سکتے. مجھے سارا بس صرف ایک ہی خیال رہتا ہے کہ اگر میں آج اے سی میں سویا ہوا ہوں کیونکہ مجھے اس وقت نیند چاہیے اور وہ مجھے اے سی کے بغیر اچھی نیند نہیں ملے گی، میں تھکا ہوا تھا، تو کیا اس ملک کے اندر جو باقی غریب لوگ ہیں جو اے سی میں نہیں سو رہے ان کا کیا بنے گا؟ مجھے ہر وقت صرف یہ خیال آتا رہتا ہے. جب میں ایوارڈ لے کے آتا تھا نا، میں اپنی امی کو دیتا تھا ایوارڈ کہ یہ میرا ایوارڈ ہے. جیسے مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے، تو تمغہ امتیاز، ستارہ اثار اور ہیومن رائٹس ایوارڈ، تینوں صدر پاکستان نے دیے. تو میں لے کے آتا تھا تو میں ان کو دیتا تھا. تو آپ بلیو کریں میں ان کو یہ کہتا تھا کہ مجھے اس کا کوئی مزہ نہیں آتا، مجھے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بڑی چیز ہے تو مجھے سیاست میں فائدہ ہوگا آئندہ. لیکن مجھے مزہ نہیں آتا کیونکہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو میرے سے زیادہ کیپیبل ہیں، میرے سے زیادہ اچھا گاتے ہیں، میرے سے زیادہ اچھے انسان بھی ہوں گے، لیکن ان کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کو ایوارڈ تو چھوڑیں، ان کی تو زندگی تنگ ہوئی ہے ان کے اوپر. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں سیاست چھوڑوں گا کبھی بھی، اور میں یہ کرتا رہوں گا. اس کے علاوہ میرا اگر کچھ دل کرتا ہے تو وہ صرف پڑھنے لکھنے کا کرتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھوں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں. تو وہی ایک میری چیز. ہاں ایک کبھی کبھی میں فلمیں دیکھ لیتا ہوں. فلم جو ہے وہ مجھے کوئی اچھی فلم ہو تو میں اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ لیتا ہوں. آپ زیادہ خطرناک سیاستدان ہیں یا پھر جذباتی گلوکار؟ نہیں، میں تو اندر سے روح سے لے کے جسم تک سیاستدان ہوں، شروع سے ہوں. اور جب میں بہت چھوٹا تھا نا صوبیہ، تو میرے ذہن میں صرف یہی چیز آتی رہتی تھی کہ یہ فقیر، یہ غریب، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کیوں ہیں ایسے، یہ کیا یہ خود ایسے ہیں یا یہ ان کو بنایا گیا ایسے. تو ایسے تک سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ تو سسٹم بنا رہا ہے ان کو، یہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ اس طرح کے بن رہے ہیں. تو مجھے تو شروع سے ہی یہ پرابلم ہے کہ میں ناانصافی، محرومی، غربت، اس سے بڑا کڑتا ہوں. مجھے میری جو ہے نا ایک سینسٹیوٹی کا لیول شاید بہت زیادہ ہائی ہے. تو میں تو یہی کروں گا. اور یہ خطرناک تو میں کسی کے لیے نہیں ہونا چاہتا، لیکن میری سیاست شاید خطرناک ہوگی کیونکہ یہ ان لوگوں کو چیلنج کرے گی جو اس ملک کے ذرائع پیداوار کے مالک ہیں، جو اس ملک کو اپنے لیے چلاتے ہیں اور اپنے طبقے کے لیے چلاتے ہیں، جو مشکل سے چند لاکھ لوگ ہیں، اور باقی تمام لوگوں کو انہوں نے ایک کونے میں لگایا ہوا ہے. آپ کو اگر ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلا حکم آپ کیا دیں گے؟ میں تو سب سے پہلے لینڈ ریفارمز کا حکم دوں گا. لینڈ ریفارمز مطلب زرعی اصلاحات بھی اور زمینی اصلاحات بھی، چاہے وہ اربن ہو، چاہے وہ رورل ہو، چاہے وہ دیہاتی علاقوں میں ہو یا شہری علاقوں میں.
अच्छा, गाने की तैयारी ज़्यादा मुश्किल थी, एक रिहर्सल करना गाने की, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, गाने के लिए मुझे कभी नहीं रिहर्सल नहीं करनी पड़ी? रिहर्सल नहीं करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिहर्सल भी कोई नहीं करता, ना मतलब ना तैयारी करता हूँ। लेकिन एक बात है कि कुछ पॉइंट्स ज़हन में ज़रूर रखता हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, हालांकि मुझे यकीन है कि जो बड़े पॉलिटिशियन हैं दुनिया के वो लिखते भी होंगे और लिखना चाहिए, और मैं ये आदत डेवलप करने की कोशिश करूँगा कि पॉइंट्स लिखे हों आपने। लेकिन मैं आमतौर पर अपने दिमाग में ही रख के तो चला जाता हूँ। आपको कभी किसी मदाह की जानिब से एक ऐसा तोहफा मिला जो आपने अभी तक अपने पास संभाल के रखा हुआ है? हाँ, वो तो है मेरे पास। जैसे कोई एक बताएं जो बहुत यूनिक है। वो एक ख़त है जो कि ये जो कमरा है ना, इसके जितना ही होगा। अच्छा। जिस घर में मैं रहता था उस वक्त, उसका वो कमरा जहाँ मैं रहता था वो इतना ही था तकरीबन। तो ये पूरे कमरे में से थोड़ी सी जगह बचेगी, वो इतना बड़ा ख़त है। वो फोल्ड हुआ था, वो इतना मोटा था और इस साइज़ का था, और जब उसको खोला अच्छा। तो पूरे फर्श पे फैल गया, मतलब पूरी दीवारों तक चला गया। तो वो ख़त जो था वो एक साइड उसकी जो थी वो पूरी भरी हुई थी, और जो दूसरी साइड थी वो भी आधी भरी हुई थी। वो लिख के किसी ने वो मेरे बारे में और मेरे म्यूज़िक के बारे में, फिर अपने जो उसके ख्यालात थे वो सारे उसने उसमें लिखे हुए थे। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो आप अपनी बीवी को दिखाते हैं? हाँ, नहीं इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपके फैंस होते हैं ना, वो आपके फैंस होते हैं और उन्होंने जो लिखा होता है सो लिखा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है। अगर कभी आपके गाने और तकरीर के दरमियान में मुकाबला हो तो आपको क्या लगता है लोग ज़्यादा क्या पसंद करेंगे, आपकी तकरीर या आपका गाना? दिल तो मेरा यही करेगा कि तकरीर पसंद करें। असल में मेरा जो म्यूज़िक के अंदर मार्क है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म का है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगाया है मैंने। आप देखें ना कि 2000 में आया हूँ तो 2018 में मैंने पार्टी शुरू की है। तो 18 साल तो मैंने म्यूज़िक किया है ना, तो उसके अंदर जिस तरह के बड़े बड़े गाने मैंने बनाए हैं जो आज तक लोगों को याद हैं, मैं 2-4 आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मेरे कम से कम 15-16 गाने ऐसे जो लोगों को आते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पे वो कहती है सैया में तेरी ऊँचिया में जा जाए वाली, आजा हुन ढोलना, दोस्ती, ये वो जो है कि वो मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रे तू सलाम, फिर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, मतलब फिर बिन तेरे क्या है जीना। मतलब इतने ज़्यादा गाने हैं मेरे कि लोग जो हैं वो मुझे गानों से हो नहीं सकता कि याद ना रखें, ये उनके अंदर ही चीज़ गई हुई। बल्कि मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो रिजवान रज़ी साहब, वो काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेहदी हसन साहब जो हैं वो अगर 100 हैं ना, उन्होंने मुझे कहा आप अपने आप को कैसे देखते हैं मौसीकी में। मैंने कहा अगर वो 100 हैं तो मैं 60 हूँगा। तो मैंने अपने आप को काफ़ी नीचे करके बताया, और ये पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी 60 50 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। बात ये है कि इनको अकल तो है कोई नहीं। 60 और 100 में 40 का फ़र्क है, और 40 का मतलब ये है कि 61, 62, 63, 64, 65, 66। मैंने तो बड़ी इज्जत दी है मेहदी हसन साहब को, क्योंकि वो इस इज्जत के मुस्तहिक हैं। लेकिन आप ये कहना कि जी कोई आर्टिस्ट, और जैसे मिसाल के तौर पे जितने सारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो जिन्होंने हिट गाने दिए हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया, और मेरे तो गाने जो हैं वो हाउस होल्ड गाने हैं, घरों के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट जो हैं वो 60 भी नहीं हैं, तो ये तो ज़्यादती है ना। ये तो ऐसा बेशऊर आदमी है जिसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो देखें, जब आप कहते हैं ना 1 से 10, तो आप कहते हैं कि 10 मेहदी हसन साहब हैं, 6 मैं हूँ, तो लगता है कि ये ज़्यादा गलत हो गया है, क्योंकि 6 और 10 में सिर्फ 4 का फ़र्क होता है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मेहदी हसन 100 हैं और मैं 60 हूँ, तो तनासुब तो वही है, लेकिन उसमें डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं दरमियान में। तो इससे आपको एक इंसाफ भी आप कर सकते हैं, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है। अली ज़फ़र है, आतिफ असलम है, ये बहुत से लोग और हैं, आज अबरार फ़तेह अली ख़ान और मेहदी हसन में मैं जो फ़र्क बताऊंगा वो तकरीबन 85 और 100 का होगा मेहदी हसन और अबरार फ़तेह अली ख़ान में। भाई मेहदी हसन कोई और आदमी थे, ये समझना पड़ेगा लोगों को। तो इसलिए मैंने तो अपने आप को 60 का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मौसीकी के अंदर मेरा जो मार्क है ना, इतना
स्ट्रॉन्ग किस्म का कि लोगों के दिलों में घुसे हुए गाने दिमाग में मौजूद हैं, तो उसकी वजह से सियासत में मुझे फ़ायदा तो हुआ है कि मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से, लेकिन सियासत में इतना बड़ा होने के लिए मेरी पार्टी को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ख़ुद तो अपने ऊपर नहीं इतनी मेहनत करता जितने पार्टी पे करता हूँ, तो वो टाइम लगेगा अभी थोड़ा। अगर आपको कभी मौका मिले अपनी ज़िंदगी पे फिल्म बनाने का, तो आपका किरदार कौन अदा करेगा और उस फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म का नाम क्या होगा और अदाकार कौन होगा? भाई देखें, मैं तो एक ख्वाहिश ही कर सकता हूँ ना। अब ख्वाहिश तो टाइम की पाबंद नहीं होती और स्पेस की भी नहीं होती, ज़मान व मकान की पाबंद नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन अपनी जो यंग, वो जो उनकी एक हैयत थी और शक्ल थी और अपना ढोलिया था, उसके साथ वो मेरा किरदार करें। और दूसरा मेरा ख्याल है कि नाम क्या होगा फिल्म का? फिल्म का नाम होना चाहिए इनकलाब। और मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन जो हैं वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करेंगे। उन्होंने एक फ़िल्म की थी, उसका नाम था मैं आज़ाद हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने एक इनकलाबी का किरदार अदा किया था, वो बड़ा ज़बरदस्त किया था। उसके लिए मुल्क के हालात भी वैसे होने चाहिए, हमारे भारत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा सवाल है, जो आपकी मौसीकी की दुनिया से आपके कुछ मुखालफ हैं, उन्होंने आपके हवाले से एक कमेंट पास किया है या उन्होंने जवाब ही दिया, यही समझ रहे। ये बताइए, उन्होंने कहा है अबरारुल हक साहब ने कि जवाद अहमद जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो सिख इंसान है, तो ये उनकी सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये बहुत से और लोगों की भी रीडिंग है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इनको मेरे खिलाफ कुछ नज़र नहीं आता तो ये फिर बकवास करते हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। देखें, एक आदमी, उन्होंने तो पीटीआई छोड़ दी ना। वो पीटीआई, वो तो उसने अब दुनिया भी छोड़ देनी चाहिए उसको, क्योंकि तो बेचारा हर जगह से बेइज्जत हो गया। वो इसको छोड़ें आप, वो तो अब मेरे लिए नहायत ही गैर अहम हो चुका हुआ है। आपने खुद ही कहा वो तो छोड़ चुका हुआ है, तो उसने उसके बारे में मैंने क्या बात करनी, मैं तो सियासतदान हूँ। असल बात यह है कि पीटीआई के जो लोग हैं ना, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। वो एक आपके और उनके क्लैश के दरमियान जो एक बात की जाती है कि आप दोनों का जो है, और मेरी बात सुने, वो एक घटिया सा आदमी है, उसकी बात मैं करने नहीं चाहता। मैं आपको उसके बारे में अगर बताऊंगा ना, तो मैं उसको वैसे ख़बरदार कर रहा हूँ ये कि अब आइंदा वो इस किस्म की गुफ्तगू ना करे, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में अब बोलना शुरू किया, उसको पता है मैं क्या बोलता हूँ। फिर अगर मैंने बोलना शुरू किया तो वो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि इतना मुनाफिक आदमी है वो। और ये सारे मुनाफिक हैं, इमरान खान से लेके पीटीआई के अंदर सब मुनाफिक हैं, ये मजहबी मुनाफिक हैं बेसिकली। ये तो उन्होंने कहा, उन्होंने कई बार आपसे सुलह करने की कोशिश की, पहल करने की कोशिश की कि जो हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो दूर हो जाए। मुनाफिक है ना, लेकिन आप उनको मुनाफिक कहते हैं। वो बहुत बड़ा मुनाफिक है, वो बकवास करता है। असल बात ये है कि इसने हर जगह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और बाद में ये लोगों के सामने आके कहता है जी दोस्ती वोस्ती। मैं इस तरह नहीं करता, मैं जो हूँ वो हूँ, सामने हूँ, बिल्कुल इस तरह ही हूँ अंदर से। अब मसला ये है कि ये पीटीआई के जो लोग हैं, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ करना क्या है। मिसाल के तौर पे ये तो ये भी नहीं कह सकते मैंने करप्शन की है ना ये कह सकते हैं कि मैंने कोई उल्टी सीधी हरकतें की हैं जो इन सब ने की हुई हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये उनके पास क्या रह जाता है। तो जब कुछ नहीं रहता तो ये बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं, और बदतमीज़ी करने के लिए इनके पास सोशल मीडिया इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा इसने इमरान ने पैसे लगा लगा के बड़ा किया हुआ है। फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, अभी बूट पॉलिश भी की है इसने, इमरान ने जनरल बाजवा के, नमक हरामी की भी की बाद में। तो उसकी वजह से इनका सोशल मीडिया जो है वो किसी आदमी के पीछे पड़ जाता है, उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी किस्म की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आइंदा किसी ने इस तरह की गुफ्तगू की, तो मैं उसकी जो असल ज़ात है ना, जो उसकी असल ज़िंदगी है, मैं जानता हूँ सबको, मैं वो बोलूँगा, और हो सकता है आपके प्रोग्राम में ही बोल दूँ। अब अगर दोबारा मुझे नज़र आया कि किसी ने इस तरह की कोई बात की है, तो मैं फिर इनके बारे में वो बताऊँगा जो फिर ये किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। आप धमकी दे रहे हैं इमरान हक साहब? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बाज आ जाए, वो भी नहीं, सिर्फ तमाम वो ऐसे लोग जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जब इनको पता है अच्छी तरह कि जब मैं बोलता हूँ ना, तो फिर मैं छप्पड़ फाड़ के बोलता हूँ। और फिर जब मैं, क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ का, ये तो बेचारा छोड़ गया ना, पार्टी वार्टी छोड़ गया,
میں نے تو یہ چھوڑنی نہیں ہے سیاست, میں تو یہ کرتا رہوں گا. تو میرے سامنے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا جس پہ میں نہ بولوں. میں نے تو ہر چیز پہ بولنا ہے. میں تو اپنی تمام چیزیں قربان کر کے اس میں آیا ہوں. میں زمین پہ سو سکتا ہوں, میں دودھ کی روٹی کھا سکتا ہوں. آپ کے تو دوستی پہ گانے بھی ہیں, اور آپ ابھی تک جتنی آپ نے کنورسیشن کی اس سے تو مجھے لگا آپ اندر سے بڑے ایک وہ سینسٹیو انسان ہیں. تو کبھی دوستی کا اگر ہاتھ آئے ابرار الحق کی جانب سے تو آپ دوستی منافقوں کریں کے گے؟ ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے, کسی صورت پہ نہیں ہے. دیکھیں منافق جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ دوستی کرے, میں عمران خان کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کر سکتا. یہ منافق آدمی ہے, یہ مذہبی منافق ہے, مذہب فروش ہے, منافق مذہب فروش ہے. اس کی ذاتی زندگی کچھ اور ہے اور یہ باتیں کچھ اور کرتا ہے. اس ملک کے اندر پرابلم یہی ہے کہ آپ باتیں بس کر لیں, کردار آپ کا کچھ بھی ہو, باتیں بس آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ ٹی وی کا کیمرہ ہو اس کے سامنے آپ شروع ہو جائیں اور اندر سے آپ منافق ہوں, آپ کے اندر تضادات ہوں, آپ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ ہوں ویسے کچھ ہوں. تو اس ملک میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اس طرح, یہ پاگل بناتے ہیں. اور میرا تو ان کے ساتھ بالکل جو ہے سب سے زیادہ جو سیاسی بڑا جھگڑا ہے میرا وہ ہے ہی منافقین کے ساتھ. اس ملک کے اندر منافقت نہیں مروایا ہے اس پاکستان کو, کیونکہ جب بھی یہ آگے نکلنے لگتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں اندر اور یہ آگے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی, مذہبی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھئی میں بھی مسلمان ہوں, تم سے زیادہ بہتر آدمی ہوں. تم آگے مذہب جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہو. لوگوں کے مسئلے مذہب کے ہیں ہی نہیں. لوگ یہاں پہ مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, یہاں پہ سکھ بھی ہیں, پھر بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, وہابی ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں. ان کا اپنا اپنا مذہب ہے, وہ اس کو کر رہے ہیں پریکٹس. مذہب کا کیا ایشو ہے؟ ایشو ہے لوگوں کے کھانے پینے کا, لوگوں کی تنخواہ کا, لوگوں کے جیسے میں نے کہا کہ ان کی سوشل سیکیورٹی کا, ان کی اس ملک کے اندر جو بھی وہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں ان کی بائنگ پاور کا, کہ وہ قوت خرید بھی ہے ان کے اندر کہ نہیں. یہ ایشوز ہیں, وہ تو آپ نے ریزالو نہیں کیے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمران خان جس طرح کہتا ہے جی مجھے تو جی خدا تیار کر رہا تھا. وہ بے شرم آدمی, وہ بے غیرت انسان. خدا کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو تیری زندگی رہی ہے تو خدا کو لے آتا ہے درمیان میں, تو سیاست کر سیدھی سیدھی. تو یہ تمام لوگ یہی کچھ کرتے ہیں اور میرا ان سے بڑا سخت قسم کا سیاسی اختلاف صرف نہیں ہے, میں ان کو اس ملک کا دشمن سمجھتا ہوں اس کے ان کے رویوں کی وجہ سے. اچھا, ایک آخری سوال, موجودہ حالات میں کون سی پارٹی جو ہے وہ محب وطن ہونے کا کردار ادا کر رہی ہے؟ وہ تو صرف ہماری کر رہی ہے, برابری پارٹی. صرف آپ کی کر رہی ہے؟ ہاں. تھینک یو سو مچ جواد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں, اور اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کریں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. آج کی گپ شپ آپ کو ہماری ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.